السلام علیکم. پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا عبدالرحمان. ناظرین، آج ہم نے معاشرے کے قانونی پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے نوید فاروقی صاحب کو، جو سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں. یہ فوجداری اور دیوانی مقدمات کی خاصا تجربہ رکھتے ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے فوجداری مقدمات اور دیوانی مقدمات کے حوالے سے. نوید صاحب، آپ یہ بتائیں کہ واردات ہو جاتی ہے، ڈکیٹی ہو گئی، کوئی گاڑی چھن گئی، گھر میں قتل ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں تھانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی قانونی مسئلے پہ بات کرنے کی. جہاں تک فوجداری یا کرمنل مقدمات کے تعلق ہے، اس میں جو بھی واردات ہوتی ہے وہ یقیناً اس کا ڈائریکٹ پہلا رابطہ تھانہ ہوتا ہے. تو لوگوں کو کم سے کم اس واردات کو تھانے میں انفارم ضرور کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس علاقے میں کتنی واردات ہوئی ہے. نہیں نوید بھائی، میں ایک بات یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر تو کوئی قتل کے واردات ہو جاتی ہے وہ تو ایگزٹ ویسے ہی تھانے میں رپورٹ ہو جاتی ہے. یہ چھوٹے جو کیسز ہیں عام شہری کے ساتھ جو ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ گھر سے نکلا موبائل چھن گیا، گھر سے نکلا بائک چھن گئی، کہیں گئے پتہ چلا کہ سامان پیچھے سے غائب ہو گیا، اس مقدمات کے لیے بھی عوام شہری جو ہیں نہیں جا پاتے. کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ کچھ عملے کا ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے عوام بچتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی بڑے کیس میں یا مسئلے میں پھنس جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کسی اور الجھاوے میں، کسی اور پیچیدگی میں نہ الجھ جائیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نہ جانے سے واردات میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن؟ جانا ضرور چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس علاقے میں کرائم ریٹ کیا چل رہا ہے، کرائم ریٹ کیسے آئی، کتنے کرائم ہو رہے ہیں، اس کے انفارم ہونا چاہیے تاکہ پولیس اس کا تدارک کر سکے، اس کا سدباب کر سکے. نہیں، آپ وکیل بھی ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ہیں. یہ جو اگر چلے ایک عام شہری ہے وہ تھانے چلا بھی گیا، اس نے اپنی آواز بلند کی، بتایا میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہاں کے جو تھانے کا ایٹیٹیوڈ ہے، ہیڈ مورر ہو، ڈیوٹی افسر ہو یا ایس ایچ او، وہ ان کو رسپانس صحیح نہیں دیتا. کیا کرے شہری؟ دیکھیے، اگر اس قسم کے مقدمات میں جو کرمنل کہلاتے ہیں، اگر اس میں تھانے سے صحیح رسپانس نہیں مل رہا ہے تو اس کے قانون نے راستے بتائے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ عدالت سے رجوع کریں. عدالت پھر اس کو قانونی طور پر تھانے کو اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کا آرڈر کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے فوجداری مقدمات کے حوالے سے، آج ہم دیوانی مقدمات یعنی کہ جو گھریلو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا خلع کے کیسز کا بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے اس ٹائم، اور جو ہے کثیر تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا وجوہات بتائیں گے آپ؟ سر، ہر پہلو میں نا، یعنی کہ شادی کے بعد جو ہوتا ہے نا، مینٹلٹی ہوتی ہے اس کا، وہ مینٹلٹی ایڈجسٹ ہونی لازمی ہوتی ہے. ذہن، شعور، اصل میں وہی ایڈجسٹمنٹ ہے زندگی کی. اور اس زندگی میں اگر کسی چیز کو نگیٹو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈسپیوٹ کریٹ کرے گی، اور پازیٹیو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایڈجسٹ رکھے گی. تو جو زوجین ہوتے ہیں اس معاملے میں، فیملی کے سسٹم میں زوجین ہوتے ہیں، اگر اپنے ایٹیٹیوڈ کے، اپنے معاملات کے ہر پہلو کو پازیٹیو دیکھیں تو یقیناً وہ ایڈجسٹ ہو کر رہیں گے. اور اگر نگیٹیو سے کچھ مسئلہ یا کوئی بات انہوں نے محسوس کی تو وہ ریئیکشن پیدا کرتے ہیں. چلیں، ہو جاتا ہے کسی کو خلع لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، عدالت میں کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے خلع کے کیسز کو؟ دیکھیے، فیملی کیسز میں جو خلع کا کیسز ہے اس کا پورا ایک جامع قسم کا قانون بنا ہوا ہے. خلع کے لیے ایک پورا سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلع وہ داخل کرنا پڑتا ہے. ادرس ہے، اور اس کے لیے خلع کے لیے جو خاتون ہوتی ہیں وہی عدالت سے رجوع کرتی ہیں. خلع لینے کا حق خاتون کو ہے، لیکن عدالت سے ملے گا وہ حق. اس کے لیے وہ وہاں پر اپنا مقدمہ دائر کرتی ہیں، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ کہ جو ان کے شوہر ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کی پھر
جو وہاں کے جج صاحب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان دونوں کو بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کی شکایات ہیں. اس کے اندر وہ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے اور خلا بھی ہو جاتی ہے. ناظرین ہم اگلا سوال کریں گے وکیل صاحب سے کہ مقدمات تو لوگ چلے جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، مقدمات کرتے ہیں، اور کیسز کا جیسے پتہ ہی ہے اس پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ نسلیں کیسز لڑتی رہیں گی. یہ طوالت ہے، یہ جو کیسز کی اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، کیسز کو پیشی پہ پیشی چلتی رہتی ہے اور مسئلے حل نہیں ہوتے، عوام کے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عدالت میں کیسوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر علاقے کے حساب سے ہوتا ہے عدالت، تو وہ اسی ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ان کو وقت دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وقت کے حساب سے وہ طوالت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدالتوں کی جو تعداد ہے یہ کم ہے. اگر یہ تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر کیسوں کے اندر اتنا وقت نہ لگے کسی کیس کو حل ہونے کے لیے. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف. ہم ایک سوال چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں نوید فاروقی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف. سر یہ جو امیر کے لیے اور غریب کے لیے جو قانون ہے، کیا غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون الگ الگ ہے؟ یہ ہم نیوز بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں نوید فاروقی صاحب سے. جی ناظرین جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے نوید فاروقی ایڈوکیٹ صاحب کے لیے. سر کیا واقعی قانون امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہے یا قانون الگ الگ ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. قانون نیچے سے لے کے اوپر تک امیر ہو یا غریب سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. جس قانون کسی بھی دفعہ کی گرفت میں اگر کوئی غریب آتا ہے تو اسی دفعہ کی گرفت میں امیر بھی آتا ہے، اور عدالتیں سب کو برابر ہی ایک ہی نظر سے قانون کی نظر سے ہی دیکھتی ہیں. کیا یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ عوام غریب ہو یا امیر ہو اس کے لیے قانون ایک ہی ہے؟ قانون ایک ہی ہے بالکل. اچھا وکیل صاحب ہم آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ عدالتوں کی جو جیسے طوالت ہے یعنی کیسز کی جو طوالت ہے وہ آبادی کے تناسب جو ہے آبادی بڑھتے ہوئے اس وجہ سے طویل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ کیسز کا تعلق آبادی سے بھی ہے، کیسز کا تعلق مسئلے مسائل سے ہے. وہ کسی بھی جگہ کسی بھی آبادی میں ہو مسئلے مسائل بڑھتے ہیں تو وہ اس علاقے کی عدالت میں جاتے ہیں، اور جب وہاں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر وقت لینا شروع کرتے ہیں ایک کے بعد ایک، اور بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اسی لیے اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے لیے عدالتیں اگر زیادہ بنائی جائیں تو یہ طوالت یہ ٹائم جو لگتا ہے سالوں کا یہ کم ہو جائے گا. نوید فاروقی صاحب جیسے ہم نے آپ سے ابھی فیملیز کے کیسز کے حوالے سے بات کی تھی، کیا اس کے لیے علماء اور جو ہمارے یہاں علماء ہیں یا ہمارے جو بڑے طبقے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے عوام کے کیسز بالخصوص خلا کے حوالے سے؟ بالکل. جو زوجین کا تعلق ہے نا میاں بیوی کا اور خلا کا تعلق یہ بہت حد تک درجہ ہے، کسی حد تک جو ہے یہ ہماری شریعت سے ہمارے دین سے ہے. اس میں دین نے بہت سی باتیں بتائی ہیں میاں کو بیوی کو بھی کہ کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے آپس میں. اس میں علماء کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں فریقین کو، دونوں زوجین کو، دونوں میاں بیوی کو جو ان کے والدین ہیں وہ بھی گائیڈ کریں کہ شریعت میں دین میں معاشرے میں کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح ایڈجسٹ ہو کر رہا جاتا ہے. تو یقیناً اس سے پھر خلا کا ریشو کم ہو جائے گا. نوید فاروق صاحب ہم CSN TV کے پلیٹ فارم سے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں میں پیغام دے آؤں گا کہ جہاں تک یہ فیملی میٹرز کا تعلق ہے، فیملی میٹرز کو خالی مرد اور عورت میاں یا بیوی اپنے جھگڑے سے حل کر لیتے ہیں، اپنی ذہنی کشیدگی سے اپنے غم و غصے سے حل کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے اپنے غصے کو اپنے والدین کے پاس لے جائیں، اپنے بڑوں کے پاس لے جائیں، اور وہاں یہ اپنا مدعا اپنی شکایت ان کے پاس رکھے، دونوں کے والدین بیٹھ کے حل کریں، اور اس طرح حل کریں کہ دونوں کا پھر آپس میں پیچ اپ ہو جائے، تعلق ہو جائے، دونوں پھر ہم آہنگ ہو جائیں. جیسے کہ ناظرین نوید احمد فاروقی صاحب نے آپ کو فوجداری اور دیوانی مقدمات کے حوالے سے آگاہی دی، بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے تھانے سے رجوع کرنا ہے.
اسی کے ساتھ جو ہے ہم نوید احمد فاروقی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور عوام کو آگاہی دی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان رانا عبدالرحمان کو. نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے فرائیڈے کو. اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.